اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حدیث ہی کا چل رہا ہے۔ یہ ٹاپک ہے حدیث کی ضرورت اور اہمیت۔ ہماری زندگی میں جس طرح قرآن کی ضرورت ہے ہمیں مشعل راہ پر لانے کے لیے اور راہ ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے، جس طرح ہمیں قرآن کی ضرورت ہے اسی طرح ہمیں حدیث کی بھی ضرورت ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی آیات ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو لازم کر دیا گیا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم قرآن پاک میں دیا اس پر عمل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضو کا حکم دیا، لیکن اس کا طریقہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لیکن نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، قیام کیسا ہونا چاہیے، رکوع کیسے ہونا چاہیے، سجدے کیسے ہونے چاہیے، یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پھر آپ دیکھیں حج کے مناسک، حج کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام صاحب استطاعت کو دے دیا، لیکن مناسک حج ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا، لیکن زکوٰۃ کس طرح سے اور کیسے دینی چاہیے اور کتنی دینی چاہیے یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو جہاں ہمارے لیے قرآن بہت ضروری ہے تو حدیث کے ذریعے قرآن کی تشریح کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے کر آئے اور اپلائی کرے، اسی سے ہی کامیابی ہے۔ پھر آگے دیکھیں دوسری آیت جو ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے، آپ نے اپنے زندگی میں جو معاملات کیے، جو اخلاقیات ہیں، جو عبادات ہیں، جو طور طریقے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کاروبار کیا ہے وہ سارا ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ کسی بھی عمارت کو قائم کرنے کے لیے پہلے اس کا ماڈل بنانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کی عمارت کو مضبوط اور قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا، تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ یہ عمل ہمیں کتنا کرنا ہے کہ جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، نہ اس سے کم عمل کرنا ہے اور نہ اس سے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ حدیث سے کراس کر جاتا ہے، وہ بدعت ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نقش قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو، سنت کو فالو کرتے ہیں، تو ہمارے لیے نہ صرف دنیا میں کامیابی ہے بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، کیونکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا وہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں تیسری جو آیت ہے اس میں بتایا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، یعنی جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی یہاں مراد کوئی پراپرٹی، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے کہ جو رسول دیں، یہاں مراد کیا ہے، جو طریقہ زندگی، جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ زندگی تمہیں رسول نے بتایا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سکھایا ہے، اس کو اسی طرح سے کرو، اور خوش اسلوبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو کرو گے تو وہ اطاعت بن جائے گی۔ اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، جس چیز سے منع فرما دیا، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں روک دیا کہ اس چیز سے رک جاؤ جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال ہے،
الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہاں ہمیں روکا گیا ہے رشوت لینے سے اور رشوت دینے سے، کیونکہ اس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کا حق مارا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کے گناہ اتنے معاف ہو جاتے ہیں جتنا اس یتیم کے سر پر بال ہے۔ جو شخص یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ یتیم کی کفالت کریں، اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور جو کچھ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو فالو کرنا ہے، اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر چلیں تو اس میں صرف ہمارا نقصان ہے، نہ صرف ہماری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے بلکہ ہماری آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور ہم قرآن کی تشریح حدیث ہی کی روشنی میں سمجھیں گے تو ہمیں قرآن ڈیٹیل سے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ فرق اور یہ ضرورت اور اہمیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔